3 سال کا صدیق پچھلے 2 گھنٹوں سے روتے ہوئے اپنی ماں سے روٹی مانگ رہا تھا۔ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اماں بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دو، مگر شائستہ تو اپنے ہی کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ گھر کے کام نپٹا کر وہ کمرے میں آئی تو صدیق کو لگا جیسے اماں اب اسے کچھ کھانے کو دے گی، مگر شائستہ نے ایک نظر صدیق پر ڈالنے کے بعد اپنے کچھ ماں کے بچے کو اٹھایا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ یہ دیکھ کر تو صدیق گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ جانے کیوں اس کی اماں اس کے ساتھ ایسا کرتی تھی۔ معصوم بچہ تھا، اس لیے اپنی ماں کی ہر عادت و اطوار پر صبر کرنا سیکھ گیا۔ وہ تو اس بات سے ہی انجان تھا کہ شائستہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ جیسے صدیق کے ابا گھر آتے تو شائستہ کا رویہ بھی صدیق کے ساتھ اچھا ہو جاتا۔ وہ یوں باور کرانے لگتی کہ جیسے اس کا رویہ سارے بچوں کے ساتھ ایک جیسا ہی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ وہ تب تک ہی صدیق کے ساتھ ماں بن کر رہی تھی جب تک اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جیسے ہی خدا نے اسے اپنی اولاد سے نوازا، صدیق کی وہ اہمیت نہیں رہی تھی۔ وہ معصوم بچہ سارا سارا دن بھوک سے بلکتا، چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے اپنی ماں سے ضد کرتا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کچھ کھاتے دیکھتا تو شائستہ سے کہتا کہ اماں مجھے بھی پیسے دو، مجھے بھی یہ چیزیں کھانی ہیں، مگر وہ یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم تو بڑے ہو، یہ تو چھوٹے ہیں، ان کو دیکھ کر تو بس تمہارا دل یہی چاہتا ہے کہ ان کے حصے کی چیزیں بھی تم چھین لو۔ یہی سب دیکھتے ہوئے صدیق پروان چڑھا تھا۔ محبت، نفرت اور اچاٹ پن سے وہ انجان تھا، اس لیے ان رویوں کو ہی اپنے والدین کی محبت سمجھتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنے لگا۔ وقت کچھ آگے بڑھا تو ایک روز جو کچھ صدیق کے ساتھ ہوا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بقرہ عید آنے والی تھی جب اس کی والدہ بازار گئیں اور اپنے تینوں بچوں کے لیے کھلونے اور نئے کپڑے لے کر آئی تھیں۔ اس نے جب اپنی ماں کو بازار سے آتے دیکھا تو خوش سا ہو گیا، فوراً بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا۔ ماں نئے کپڑے نکال نکال کر اپنے سارے بچوں کو دکھا رہی تھی۔ ہر کھلونا جو شاپر سے نکلتا اسے دیکھ کر صدیق کو یہ لگتا کہ شاید یہ چیز میری ماں میری خاطر لائی ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ سارے کھلونے اور کپڑے اس نے سارے بچوں میں بانٹ دیے اور صدیق ترستی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہ گیا کہ آخر اس کے لیے کیا چیز آئی ہے۔ جب سارے شاپر خالی ہو گئے اور اس کی ماں ان سارے شاپروں کو لپیٹ کر ایک جانب رکھنے لگی تو وہ معصوم سا بچہ ترستی ہوئی نظروں کے ساتھ شائستہ کو دیکھ کر بولا کہ اماں آپ میرے لیے کیا لائی ہیں؟ میں عید پر کون سے کپڑے پہنوں گا؟ یہ سن کر شائستہ نے ایک سرسری سی نظر صدیق پر ڈالی اور کہنے لگی بھائی میں تو اپنے بچوں کے لیے ہی چیزیں لائی ہوں، اب جتنے پیسے تھے ان میں تو میرے بچوں کی ہی چیزیں آ سکتی تھیں۔ صدیق نے یہ سنا تو اگلے ہی پل بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو اماں میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں نا، آپ کا بڑا بیٹا۔ وہ جیسے اپنی ماں کو یاد دلانا چاہتا تھا مگر اگلے ہی پل شائستہ ہنسی اور منہ میں ہی بڑبڑا کر بولی کہ کس نے کہا تم میرے سگے بیٹے ہو، اور نہ ہی میں تمہاری ماں ہوں۔ جب میں تمہاری ماں ہی نہیں تو بھلا کیوں میں تمہارے لیے کچھ لے کر آؤں گی؟ جا کر اپنی ماں سے کہو وہی تمہیں یہ سب چیزیں خرید کر دے گی۔ اس نے طنزیہ الفاظ انتہائی دھیمی الفاظ میں کہے تھے، مگر صدیق اپنی ماں کے الفاظ سن چکا تھا۔ اس کے تو وجود میں جیسے سنسنی سی دوڑ چکی تھی۔ وہ اس وقت صرف 8-9 سال کا تھا جب یہ حقیقت اس پر کھلی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کے پاس دوڑ کر گیا، کہنے لگا کہ اماں آپ نے یہ بات مذاق میں کہی ہے نا، آپ ہی میری اماں ہو۔ مگر شائستہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، الٹا اس کا ہاتھ اپنی قمیض سے جھٹک دیا اور اپنے سگے بچوں کے کپڑے الماری میں رکھنے لگی۔ پہلی مرتبہ اسے یہ احساس ہوا تھا جیسے واقعی شائستہ اس کی ماں نہیں ہے۔ بھلا ماں ایسے کہاں کرتی ہے جیسے شائستہ اس کے ساتھ کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا جو اپنی چیزیں اپنے پاس یوں چھپا رہے تھے جیسے صدیق ان سے یہ سب کچھ چرا لے گا۔ صدیق کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ معصوم سا بچہ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گیا اور ایک جانب کو گمسم بیٹھ گیا۔ شام ہو چکی تھی جب صدیق کے ابا واپس گھر آئے۔ دادی بھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ دادی نے سارا دن اپنی بیٹی کے ہاں گزارا تھا، کچھ دیر پہلے ہی واپس آئیں اور سیدھا نماز پڑھنے لگ گئی تھیں، مگر اب جب پورے گھر میں کہیں بھی صدیق نظر نہ آیا تو وہ پوچھنے لگیں کہ شائستہ یہ صدیق کدھر گیا ہے، ذرا میری طرف بھیج، صبح سے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ شائستہ نے صدیق کو آوازیں دیں، یہاں تک کہ پھر دادی نے بھی صدیق کو بلایا، مگر وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ آخر کو دادی خود لاٹھی ٹیکتے ہوئے صدیق تک پہنچی جو کمرے میں ایک جانب کو سر جھکائے بیٹھا تھا۔
دادی کو تو جیسے کچھ ہونے لگا تھا۔ اسی پر صدیق کے ابا بھی گھر آ چکے تھے۔ گھر آتے ہی جب اس نے سب کو صدیق کے کمرے میں اکٹھا دیکھا تو خود بھی وہیں چلا آیا۔ اپنے بچے کو یوں سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر پریشان سا ہو چکا تھا۔ وجہ پوچھنے لگا کہ آخر کیا ہوا ہے، کیوں یہاں سب اکٹھے ہیں۔ دادی بار بار صدیق سے پوچھ رہی تھیں کہ بتاؤ بیٹا کیا بات ہے، کیا شائستہ نے تجھے کچھ کہا ہے یا تیرے بہن بھائیوں نے تجھ سے کوئی بات کی ہے۔ اس نے جب اپنا سر اوپر کو اٹھایا تو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگا کہ دادی کیا یہ اماں میری اماں نہیں ہے۔ یہ بات سن کر تو جیسے سب کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ جو کچھ شائستہ نے اس کی خاطر بولا تھا اس نے سب کچھ بول کر کہا، اور ایک مرتبہ پھر پوچھا کہ کیا دادی یہ میری اماں نہیں ہے۔ آخر کو دادی نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، کہنے لگی نہ میرا بچہ، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ تو ذرا بڑا ہو جائے، اس کے بعد ہی تجھے اس حقیقت سے روشناس کریں، مگر اب جب تو سچ جان ہی چکا ہے تو تجھے بتا دیتے ہیں کہ در حقیقت تیری پیدائش کے بعد تیری ماں وفات پا گئی تھیں۔ تم تو بہت چھوٹے تھے، اس لیے تمہاری پرورش اور دیکھ بھال کے لیے تمہارے ابا نے دوسری شادی کر لی۔ تمہاری ماں تب فوت ہوئی تھی جب تم 1.5 سال کے تھے۔ دادی کے منہ سے جب یہ بات سنی تو صدیق بہت رویا تھا، یہاں تک کہ دادی اور پھر اس کے والد بھی اسے چپ کروانے لگے، مگر وہ کتنی ہی دیر روتا رہا۔ اس روز تو وہ سویا بھی اپنی دادی کے پاس تھا۔ ساری رات اسے یاد آتا رہا کہ کاش اس کی اماں آج زندہ ہوتیں تو آج اس کے لیے بھی کھلونے آتے، نئے کپڑے آتے، اسے خوب پیار ملتا۔ وہ تو اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کی اماں کو ہی اپنی اماں سمجھتا رہا۔ دھیرے دھیرے اس نے خود کو اپنی سوتیلی ماں سے دور کر لیا تھا۔ وہ نہ ہی اب ضد کرتا اور نہ ہی اپنے بہن بھائیوں کی دیکھا دیکھی کوئی فرمائش کرتا۔ وہ وقت سے پہلے ہی بڑا ہونے لگا تھا۔ ایک رات جب صدیق سویا تو اسے بڑا ہی عجیب و غریب خواب آیا۔ اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی۔ جب وہ ایک رات خواب سے بیدار ہوا اور اٹھ بیٹھا، وہ چلا کر اٹھا تھا۔ اس کے چلانے کی آواز پر دادی اور اس کے والد اٹھ کر آ چکے تھے۔ جیسے اس کی حالت تھی دادی آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ پھونکنے لگی، کہنے لگی کہ کیا ہوا بچے، کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ یہ سن کر صدیق کہنے لگا کہ میں نے خواب میں اپنی اماں کو دیکھا ہے۔ وہ ایک جانب کو بیٹھی ہوئی رو رہی تھیں اور مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے، میں زندہ ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر تو جیسے صدیق کے ابا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ صدیق کو دیکھنے لگا، وہیں دادی کو بھی گویا سانپ سونگھ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ بیٹا یہ صرف خواب ہے، تمہاری ماں مر چکی ہے، چلو شاباش سو جاؤ۔ صدیق نے بھی یہ خواب ہی سمجھا۔ اگلے روز وہ اصرار کرنے لگا کہ مجھے میری ماں کی قبر کے پاس لے کر جائیں، مجھے میری ماں کی تصویر دکھائیں، میری ماں کا نام کیا تھا، میں ایک مرتبہ اپنی اماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی کئی باتیں تھیں جو وہ کر رہا تھا کہ تبھی ایک زناٹے دار تھپڑ صدیق کے منہ پر پڑا۔ وہ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ صدیق تو جیسے یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس کے منہ میں زبان ہے۔ وہ بالکل گنگا ہو چکا تھا۔ اس کے والد اس کے منہ پر تھپڑ مار کر بولے کہ اگر دوبارہ تم نے اپنی ماں کا ذکر بھی کیا تو دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں، وہ مر چکی ہے، خبردار جو اب یہ ڈرامے بازی دوبارہ کی تو۔ صدیق اس دن کے بعد بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ دن بدن اس کی طبیعت گرتی چلی جا رہی تھی۔ وہیں اس کی یہ حالت دیکھ کر دادی بھی صدمے سے دوچار رہنے لگی۔ وہ بستر مرگ پر تھی جب صدیق نے اپنی دادی سے آخری مرتبہ پوچھا کہ میری اماں کا نام کیا تھا، وہ کہاں کی تھی، کہاں رہتی تھی۔ یہ سب باتیں سن کر دادی نے ہی اسے اس کی ماں کا نام بتایا کہ بیٹا تمہاری ماں کا نام شہینہ تھا اور وہ یمن کی رہنے والی تھی۔ تمہارے ابا ایک لمبے عرصے تک یمن میں نوکری کرتے رہے تھے، اس وجہ سے وہیں پر انہیں تمہاری ماں پسند آ گئی اور شادی کر لی۔ یہ بات سن کر تو صدیق سوچ میں پڑ چکا تھا۔ وہ مزید بھی دادی سے اپنی ماں کے بارے میں معلومات لینا چاہتا تھا، مگر ایسا نہ کر سکا کیونکہ اس کی دادی چند روز بعد ہی وفات پا چکی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، صدیق نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اسی کے ساتھ ہی اس نے ایک جاب بھی کرنا شروع کر دی، مگر ابھی تک اسے وہی خواب آیا کرتا تھا۔ کئی ہفتوں بعد ایک مرتبہ پھر اس کی ماں اس کے خواب میں آئی اور آ کر کہتی کہ بیٹا میں زندہ ہوں، میں مری نہیں، خدا را ایک مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جاؤ، میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بارے میں اپنی پھوپھیوں سے بات کرے گا، کیونکہ والد سے تو بات کرنے کی اس کی ہمت ہی نہ تھی۔ اس نے جب اس بارے میں اپنی پھوپھیوں سے بات کی تو انہوں نے اسے اس کی ماں کے بارے میں معلومات دینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگیں کہ تم جانتے ہو تمہارے والد کو اگر اس بارے میں پتہ چلا تو کیا ہوگا، تو وہ تمہیں پھر برا بھلا کہیں گے۔
بہتر ہے کہ بھول جاؤ اور اپنی زندگی خوش و خرم گزارو۔ مگر وہ خواب اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اسے تو سچ مچ لگنے لگا تھا کہ جیسے اس کی ماں مری نہیں بلکہ زندہ ہے۔ بھلا مری ہوئی والدہ کیوں بار بار خواب میں آ کر اسے کہیں گی کہ وہ زندہ ہیں؟ وہ 25 سال کا ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اسے کسی بھی طرح کا سکون نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے اس خواب کی تعبیر کے لیے نجومیوں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ صدیق نے جب اپنے ان خوابوں کے بارے میں بتایا جو کہ اسے 8 سال کی عمر سے آنا شروع ہوئے تھے اور اب 25 سال کے ہونے کے باوجود اسے مسلسل آ رہے تھے، نجومیوں نے بھی یہی تعبیر بتائی کہ بیٹا تمہاری والدہ زندہ ہیں، بہتر ہے کہ تم اپنی والدہ کی کھوج لگاؤ، ان کے بارے میں معلومات لو، انشاءاللہ وہ تمہیں مل جائیں گی۔ یہ ماں کی محبت ہی تھی کہ صدیق نے یمن جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ یمن میں کسی کو نہیں جانتا تھا، صرف اسے اتنا پتا تھا کہ اس کی والدہ فلاں قبیلے سے ہے، ان کا نام شہینہ ہے اور وہ یمن کے شمالی علاقہ جات میں رہنے والی ہیں۔ اس نے یمن جانے کی تمام تر تیاریاں مکمل کیں اور ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی جہاز میں بیٹھا تو اسے ایک پل کو خوف بھی آیا تھا، کیونکہ یمن کے جو حالات چل رہے تھے، کیونکہ یمن اس وقت دہشت گردوں سے بھرا پڑا تھا، وہاں پر قبیلوں میں بے تحاشا دشمنی تھی۔ یہ جیسے ہی جہاز میں بیٹھا تو اس کے ساتھ خالی سیٹ پر آ کر ایک شخص بیٹھا۔ جیسے ہی اس نے دھیان دیا تو جیسے اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ یہ تو اس کا پرانا یونیورسٹی کا دوست تھا۔ دونوں اتنے عرصے بعد مل رہے تھے اور خوش قسمتی سے دونوں ہی یمن جا رہے تھے۔ صدیق اپنے بچھڑے ہوئے دوست کو مل کر بے تحاشا خوش تھا۔ اپنی والدہ کی یاد میں تو اس نے سبھی سے کنارہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے دوست سے اس کا حال احوال پوچھنے لگا کہ آخر وہ یمن کیوں اور کس سے ملنے جا رہا ہے۔ یہ سن کر صدیق کا دوست کہنے لگا کہ یمن میں اس کا ایک دوست رہتا ہے، دونوں میں بڑی پرانی دوستی تھی۔ اس کا دوست پہلے یہیں پاکستان میں ہی رہ کر نوکری کر رہا تھا، مگر کچھ ہی ماہ پہلے اس کے والد کا انتقال ہوا اور وہ اپنے قبیلے کا سردار تھے، اس لیے اپنے والد کے بعد اسے ہی اپنے قبیلے کا سردار بننا تھا۔ اس لیے وہ واپس یمن چلا آیا، کیونکہ دوستی بہت تھی اس لیے وہ مجھے بلا رہا ہے کہ میں آ کر اس سے ملوں۔ یہ سن کر صدیق مسکرا اٹھا۔ پھر صدیق کے دوست نے اس سے اس کے بارے میں جب پوچھا تو صدیق نے اپنے اوپر بیتی ہوئی پوری داستان اپنے دوست کے گوش گزار کی۔ کہنے لگا کہ یہ تو اچھا ہے کہ تمہارا دوست ہی قبیلے کا سردار ہے، در حقیقت میں اپنی مری ہوئی ماں کو ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ سب کا کہنا ہے وہ مر چکی ہے، مگر میں خواب میں انہیں دیکھ چکا ہوں، وہ مجھے زندہ ملتی ہیں اور ہر بار یہی کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے ڈھونڈو، مجھ سے آ کر ملو، اور میں اسی خواب کی تعبیر لینے یمن آیا ہوں۔ یہاں پر میں کسی کو نہیں جانتا پہچانتا، نہ جانے اس پورے یمن میں اپنی ماں کو کیسے ڈھونڈوں گا۔ یہ سن کر صدیق کا دوست مسکرایا اور کہنے لگا کہ تمہاری ماں کہاں رہتی تھی، ان کا نام کیا ہے؟ جب تمام تر جانکاری دی گئی تو اس کا دوست مسکرایا، کہنے لگا کہ میرا دوست جو کہ قبیلے کا سردار ہے وہ بھی شمالی علاقہ جات میں ہی رہتا ہے، تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ یوں تو بچھڑے ہوئے دوست آپس میں مل چکے تھے، یہ بھی شاید اس کی ماں سے ملنے کا ایک بہانہ ہی تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ یمن کی سرزمین پر اترا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو بڑی بڑی گاڑیاں اور باقاعدہ کئی لوگ پروٹوکول کے ساتھ ان کو لینے کے لیے آئے تھے۔ صدیق ایک جانب کو ہی کھڑا تھا کیونکہ یہ سارا پروٹوکول اس کے دوست کے لیے تھا، اس کے لیے نہیں۔ اس کا دوست رستم اپنے یمنی دوست سے ملا اور پھر اپنے دوست صدیق کا تعارف کروایا اور اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات دی، تو اس نے خوش دلی سے صدیق کا بھی استقبال کیا۔ کہنے لگا کہ دوست کا دوست تو دوست ہی ہوتا ہے، تم بھی ہمارے لیے یوں ہی اہم ہو جیسا کہ میرا یہ دوست رستم۔ اس نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ سارے راستے صدیق راستے سے گزرتے ہر ایک خاتون کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی ماں کو یہیں کہیں چلتے پھرتے ڈھونڈ لے گا، نہ جانے اس کی ماں کہاں ہوگی، سچ میں زندہ بھی تھی یا نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا، مگر جو ذات یہاں تک لائی تھی اس نے آگے بھی ضرور کچھ سوچ رکھا تھا۔ یہی سوچ کر صدیق نے آنکھیں کھولی اور اپنے دوست کے ساتھ گھر پہنچ چکا تھا۔ چونکہ اس کا دوست ایک قبیلے کا سردار تھا اس لیے وہاں پر اس کا گھر بھی کسی محل سے کم نہ تھا۔ کئی نوکر چوکر تھے اور باقاعدہ بندوقیں اٹھا کر کھڑے سیکیورٹی اہلکار موجود تھے۔ رات بڑی ہی زبردست دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کئی طرح کے یمن کے مشہور پکوانوں کو میز کی زینت بنایا گیا۔ وہ کھانے اتنے لذیذ تھے کہ صدیق تو جیسے انگلیاں چاٹتا رہ گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ بہت جلد وہ اپنی ماں کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی کھائے گا۔ اگلے ہی روز سے قبیلے کے سردار نے صدیق سے اس کی والدہ کے بارے میں معلومات چاہیں۔ صدیق نے اپنی والدہ کا نام بتایا اور پھر یہ بھی بتایا کہ وہ شمالی علاقہ جات میں رہنے والی تھی۔
یہ سن کر قبیلے کے سردار نے مسکرا کر کہا کہ میرے لیے تمہاری ماں کا پتہ چلانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں ابھی اپنے لوگوں کو مختلف گاؤں میں بھیج دیتا ہوں اور پھر آج شام تک تمہاری ماں کے بارے میں خبر مل جائے گی۔ صدیق تو جیسے فکر مند سا ہو چکا تھا، اس نے اس کمرے میں جائے نماز بچھائی اور خدا کی حضور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ ہچکیاں باندھے رو رہا تھا اور رو رو کر اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ میرے رب مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا، میری ماں مجھے مل جائے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی خاطر ہی یہاں تک پہنچا ہوں، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ وہ روتے ہوئے اپنے رب سے دعائیں کر رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی جب قبیلوں سے لوگ واپس آئے۔ انہوں نے وہاں پر اعلان کیا تھا کہ کوئی ایسی خاتون ہے جس کا نکاح پاکستان میں کسی شخص سے ہوا ہو اور اس کا ایک بیٹا بھی ہو، مگر پھر کسی لڑائی جھگڑے یا طلاق کی بنیاد پر وہ واپس یہاں اپنے میکے آ چکی ہو۔ وہ کئی گاؤں میں گھومے تھے، ہر ایک گھر میں جا کر یہ خبر پہنچائی تھی۔ سارے ملازم واپس آئے اور پھر جو بات انہوں نے بتائی، صدیق تو جیسے اسی کے انتظار میں تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں تو ایسی کوئی خاتون نہیں ملی، مگر انہی ملازموں میں سے ایک شخص بولا کہ فلاں گاؤں میں مجھے ایک ایسی خاتون ملی، مگر وہ اب شادی شدہ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی شادی پہلے ایک پاکستانی نوجوان سے ہوئی تھی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، مگر پھر اسے طلاق دے دی گئی اور وہ واپس یمن آ گئی اور اب شادی شدہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں۔ اگلے ہی روز قبیلے کا سردار اپنے دوست اور صدیق کو لے کر اس جانب جانے لگا۔ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ مل کر دیکھ لیتے ہیں، اگر تو صدیق کی وہی والدہ ہیں تو پھر تو ہمارا کام مکمل ہو جائے گا، اگر وہ اس کی والدہ نہ ہوئیں تو ہم اپنی تلاش پھر جاری رکھیں گے۔ صدیق سارے راستے دعا کرتا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گاؤں میں پہنچے تو اس عورت کا شوہر بھی اس وقت گھر پر ہی موجود تھا۔ قبیلے کے سردار کے خاص آدمی گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ لڑکا اپنی والدہ سے ملنا چاہتا ہے، خصوصاً پاکستان سے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ جب یہ بات اس خاتون کے شوہر نے سنی تو وہ غصے سے بپھر چکا تھا، کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، میں کیسے کسی بھی غیر شخص سے اپنی بیوی کو ملوا دوں، اس کا کسی بھی پاکستانی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ اب میری بیوی ہے اور میرے بچوں کی ماں ہے۔ وہ تو حتے سے ہی اکھڑ چکا تھا، مگر جب باقاعدہ قبیلے کے سردار کو ایک پروٹوکول کے ساتھ وہاں پر موجود دیکھا تو وہ جھیمپ سا گیا۔ منع کرنے کی تو اس کی جرت ہی نہ تھی، پھر بھی غیرت مند شخص تھا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی کو اس لڑکے سے ملنے کی اجازت دوں گا، مگر وہ اس کے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ وہ یوں ہی دروازے کے پیچھے سے ہر سوال کا جواب دے گی۔ یہ سن کر صدیق کا تو دل تو جیسے اس کی مٹھی میں قید ہو چکا تھا۔ وہ خاتون دروازے کے پیچھے آ چکی تھی۔ جب صدیق نے آواز دی کہ امی، میں صدیق آپ کا بیٹا آپ سے ملنے آیا ہوں، یہ الفاظ سننا تھے کہ اگلے ہی پل جھٹکے سے دروازہ کھلا اور وہ عورت بھاگ کر باہر آئی اور پھر صدیق کے گلے لگ گئی۔ یہ ماں کی ممتا تھی یا روح کا روح سے رشتہ کہ وہ اپنے بچے کو اس کی آواز سے پہچان چکی تھی۔ دونوں ماں بیٹے کو مل کر روتا دیکھ کر سب کی آنکھیں اشک پار ہو چکی تھیں۔ اگلے پل صدیق کی ماں نے اسے تمام تر نشانیاں پوری کیں کہ تمہارے باپ کا نام یہ تھا، تمہاری دادی اور تمہاری پھوپھیوں کے یہ نام تھے، تم فلاں محلے میں فلاں علاقے میں اس طرز کے بنے ہوئے گھر میں رہتے تھے۔ تو تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی تھیں اور اسے یقین آ چکا تھا کہ یہی اس کا بیٹا ہے۔ سوتیلے باپ کو بھی جب علم ہو گیا تو اس نے کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ خوش دلی سے اس کا اپنے گھر میں استقبال کیا تھا۔ صدیق نے اپنے دوست اور قبیلے کے سردار کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ اگر یہ سب نہ ہوتے تو وہ آج اپنی ماں سے کبھی بھی نہ مل سکتا۔ صدیق وہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کی ماں کی دوسری شادی سے بھی بچے تھے، اس کے سوتیلے بہن بھائی بھی اس کے ساتھ بڑی ہی محبت سے رہے، مگر جلدی سے واپس بھی جانا تھا، وہ زیادہ وقت وہاں پر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے وقت اپنی ماں کے ساتھ بھرپور طریقے سے گزارا اور پھر کئی اچھی یادیں سمیٹ کر واپس پاکستان چلا آیا۔ اس نے اپنے سوتیلے باپ اور ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی انہیں وہاں پاکستان بلا لے گا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کو شک کی بنیاد پر طلاق دے دی تھی اور یہی صدیق کو بتایا کہ اس کی ماں مر چکی ہے، جبکہ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ کچھ عرصے بعد صدیق کا سگا باپ بھی مر گیا۔ سوتیلی ماں تو تھی اپنی اولاد کی۔ 1-1.5 سال لگا تھا جب صدیق نے اپنی سگی ماں شہینہ اور اپنے سوتیلے والد کو تمام تر بہن بھائیوں سمیت پاکستان بلا لیا۔ اس کی تمام تر کوششیں جیت چکی تھیں اور وہ اپنی ماں کے ساتھ آگے کی زندگی خوش و خرم گزارنے لگا۔